بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ نجدن کا لغوی معنی بلند جگہ ہے، النجدین دو بلند جگہوں سے مراد ماں کی چاتیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ ہدایت کے مطابق ماں کی چاتیوں کی طرف لپکتا ہے، انہیں منہ میں ڈال کر دودھ چوستا ہے، جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہ کرے تو کوئی بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آنکھوں، زبان اور ہونٹوں کے الفاظ کے ساتھ ماں کی چاتیوں کی مناسبت واضح ہے۔ اکثر مفسرین نے نجدین سے مراد خیر و شر کے دو واضح راستے اس راستے لیے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہوئے اور بے تحاشا مال لٹاتے ہوئے یہ گمان کیسے کر لیا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی اسے پوچھنے والا ہے، حالانکہ جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے وہ ہم نے بنائی ہے، زبان اور ہونٹ جن سے ڈنگے مار رہا ہے وہ بھی ہم نے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے خیر و شر کے راستے کا شعور بھی عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے آنکھیں عطا کرنے والا خود ہی دیکھ نہ رہا ہو، اسے زبان اور ہونٹ دینے والا اسے پوچھ بھی نہ سکتا ہو، اور خیر و شر کا شعور عطا فرمانے والے اسے اس شعور کا استعمال کے مطابق بازی پرسی نہ کرے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اسے دو واضح راستے دکھا دیے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا یہ نہ تھا کہ اسے ناحق اڑاتا، بلکہ یہ تھا کہ وہ بلندیاں جو سخت جدوجہد سے حاصل ہوتی ہے انہیں سر کرنے کے لیے مشکل گھاٹی میں بھی درے گھس جاتا، مگر اس نے اس مشکل گھاٹی میں گھسنے کی جرت ہی نہیں کی۔ مشکل گھاٹی اس لیے فرمایا کہ نفس کو ان کے کاموں کو سر انجام دینا دشوار ہوتا ہے۔ العقبۃ کے معنی ہے گھاٹی، پہاڑ پر چڑھنے کا مشکل راستہ۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ مالدار کے بلندیوں پر لے جانے والے مشکل راستہ کیا ہے؟ وہ گردن چڑھانا ہے، کیونکہ غلامی سے بڑی ذلت کوئی نہیں اور آزادی دلانے سے بڑھ کر کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیستشیرہ فیعتقہ، کوئی اولاد اپنے والد کا بدلہ نہ دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ اسے غلامی کے حالات میں پائے اور خرید کر اسے آزاد کر دے۔ گردن چڑھانے کی اور فضیلت بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اللہ بكل غض منه عضا من النار حتى يعتقوا فرجه بفرجه، جو شخص مومن کے گردن کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کے شرمگاہ کے بدلے اس کے شرمگاہ کو آزاد کر دے گا۔ گردن چڑھانے میں غلام آزاد کرنے کے ساتھ کسی ناحق گرفتار کو رہائی دلوانا اور کسی مقروض کے گردن قرض سے چڑھانا بھی شامل ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ گردن چڑھانا ہے۔
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے. یوں تو قحط اور بھوک کے وقت کسی بھی یتیم کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لیکن جو یتیم رشتہ دار بھی ہو اور اس کی خبر گیری کرنا مزید اجر کا باعث ہے. اسی معنی میں سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وانہا علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلہ. مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. یتیما ذا مقربہ، کسی قرابت والے یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا مٹی میں ملی ہوئی کسی مسکین کو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر یہ کہ وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی. جنت بلندیوں میں پر پہنچنے کے لیے یہی کافی نہیں کہ گردن آزاد کرے یا یتیم اور مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. پھر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک دوسرے کو صبر اور رحم کرنے کی وصیت اور تاکید بھی ضروری ہے. سورہ عصر میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے. ثم كان من الذين آمنوا کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ مشکل گھاٹی کی چڑھائی کے لیے جو امور ضروری ہے ان میں پہلے گردن چڑھانا اور یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا ہے، پھر اس کے بعد ایمان لانا اور حق اور مرحمت کی وصیت کرنا. مگر اہل علم فرماتے ہیں کہ ثم ہمیشہ ترتیب زمانے کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات ترتیب ذکری کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے بھی بعد ایک چیز پہلے ذکر کر دی جاتی ہے. یہی مالداروں کے لیے خرچ کرنا چونکہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس کا ذکر فرمایا. پھر ایمان اور تواصل بالحق والرحم والمرحمہ کا ذکر فرمایا، اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بغیر گردن چڑھانا، کھانا کھلانا یعنی کہ کام بھی سود ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے سے مراد یہ ہے کہ انہیں ان کا مال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اسی طرح بائیں ہاتھ والوں کو ان کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. کا دوسرا معنی ہے برکت والے، خوش نصیب. اور اصحاب المشأمہ کا معنی ہے نحوست والے، بد نصیب بھی ہے. والذین آمنوا بکم والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے آگ بند کی ہوئی ہوں گی.